اگر گناہوں سے پاک ہونے کا دعویٰ انسانوں میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کا پیغمبر کر سکتا ہے۔ پیغمبر کی زندگی بڑے گناہوں سے بھی پاک اور چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک اور صغیرہ گناہوں سے بھی پاک۔ گناہ کرنا تو بات کا معاملہ ہے، اللہ اپنے پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آنے دیتا۔ اس کے علاوہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن یاد رکھنا توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف، اور شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد۔ ایکو کم کرو ایکو والے دوست، میں ایکو کا شوقین نہیں ہوں، آواز اونچا رکھو، موٹا رکھو۔ آؤ آپ کو اس دعوے کی دلیل سناؤں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے میدان میں نیکیوں کا تلنا اور گناہوں کا تلنا حق ہے۔ ترازو قائم کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے۔ رب العالمین کے حکم سے نیکی اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی۔ بندہ اللہ کریم کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے گناہوں کو بھی تولنا ہے، نیکیوں کو بھی تولنا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے گناہوں کے 99 رجسٹر لائے جائیں گے، ایک کم 100 رجسٹر، اور جتنے تک انسان کی نظر جائے، نظر تو کئی میل تک جاتی ہے۔ بچے کو بٹھاؤ بھائی، بیٹا بیٹھو۔ انسان کی جتنے تک نظر جائے ہے، ایک ایک گناہوں کا رجسٹر اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہوگا، اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جتنا بھی سفر بنتا ہے، ایک ایک رجسٹر گناہوں والا اتنا موٹا ہوگا۔ تعداد کتنی ہوگی؟ 99، ایک کم 100، سارے کے سارے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے سے اللہ کریم 3 سوال کرے گا۔ یہ 99 گناہوں کے رجسٹر بھی رکھے ہوئے ہیں، رب العالمین سوال کرے گا۔ پہلا سوال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنکر من ھذا شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، گناہگار بندہ اگر کسی ایک گناہ کا انکار کر سکتا ہے تو کر دکھا کہ تو نے گناہ نہ کیا ہو اور فرشتوں نے رجسٹر کے اندر لکھ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کریم یہ پہلا سوال کرے گا،
नुनकिरो मिन हाज़ा शैअन, किसी एक गुनाह का इनकार करके दिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदा जवाब देगा ला या रब, अल्लाह जितने गुनाह 99 रजिस्टरों में लिखे हुए हैं मैं किसी गुनाह का इनकार नहीं कर सकता, ये सारे के सारे गुनाह मैंने खुद किए थे। मसला समझना। आज दुनिया में हम गलतियां करते हैं, इनकार कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, हमने तो गुनाह नहीं किया, हमने तो गलती नहीं की। ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन की लारैब किताब 23वां पारा और सूरत का नाम सूरत यासीन है। आयत नंबर 65 मैंने खोली हुई है। फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर बंदा क़यामत के दिन किसी गुनाह का इनकार करने लगेगा, अल्लाह करीम बंदे की ज़बान पे मोहर लगा देगा, बंदे के मुंह को अल्लाह बंद कर देगा, इंसान के हाथ बोलने लग जाएंगे। मैंने अपने हाथों के साथ बूढ़ी अम्मा को धक्के दिए थे, इन हाथों के साथ मैंने हराम माल वसूल किया था। बंदे के पाँव बोलने लग जाएंगे, कैसे अल्लाह की नाफरमानी वाली जगह में मैं चल के जाया करता था। हाथ बोल रहे हैं, पाँव बोल रहे हैं, हमारा ईमान है अल्लाह कर सकता है। आप बताएं अल्लाह नहीं, जो अल्लाह को मानते हैं वो बोले अल्लाह कर सकता है या नहीं कर सकता। 24वां पारा और सूरत का नाम सूरत हामीम सजदा। ये मेरे सामने सूरत हामीम सजदा खुली हुई है और आयत का नंबर 21। बंदे के मुंह पर मोहर लगी हुई है, हाथ पांव बंदे के बोल रहे हैं बंदे के खिलाफ। जब अल्लाह बंदे की जबान खोलेगा, अल्लाह बंदे की मुंह की मोहर को हटाएगा, तो बंदे ने अपने हाथ और पांव को कहना है, अपने जिस्म वाले आज़ा को कहना है लेमा शहीद तुम अलैना, ऐ मेरा हाथ और मेरे पाँव, ऐ मेरे जिस्म के आसा और मेरा चमड़ा, आज तुम मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो। कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। हाथ और पाँव बंदे को जवाब देंगे आज हम पर नाराज न हो, हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, अल्लाह बुलवा रहा है। ये कुरान है। 99 गुनाहों के रजिस्टर और रब्बुल आलमीन फरमाएगा बंदा जितने गुनाह लिखे हुए हैं किस एक गुनाह का इनकार कर दिखा कि तूने किया था कि नहीं किया था। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बंदा जवाब देगा ला या रब, अल्लाह मैं किसी गुनाह का इनकार नहीं कर सकता। ये जितने रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए हैं सारे के सारे गुनाह मैंने खुद किए थे। दूसरा सवाल, रब्बुल आलमीन फरमाएगा बंदा ये बता, याद रखना अल्लाह को पूछने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह तो बंदे के दिल के इरादे भी जानता है, अल्लाह बंदे के दिल की नीयत को भी जानता है, अल्लाह बंदे के दिल के ख्यालात को भी जानता है। ये मेरे सामने 26वां पारा और सूरत का नाम सूरत काफ है। अल्लाह फरमाते नालम मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहा फनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। आयत नंबर 16 मैंने आपके सामने खोली हुई है। सूरत काफ है, 26वां पारा है। इंसान को पैदा करने वाला भी अल्लाह और इंसान के दिल के इरादों को जानने वाला भी अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं बंदे की शाहरग से भी ज्यादा करीम हूँ। मैं दोस्तों
کو مثال سنایا کرتا ہوں، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اور جو اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے وہاں سیڑھی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی پہلے منت کرنی پڑتی ہے کیونکہ افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون کھڑا ہوا ہے، اس لیے پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کے دروازے پہ آنا ہو چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کریم تو دل کے ارادے بھی جانتا ہے، اور جو پروردگار دل کے ارادے جاننے والا ہو وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سچا، تھک گئے ہو، قرآن سچا۔ دوسرا سوال اللہ کریم کرے گا، اللہ جانتا ہے صرف بندے کی زبان سے اللہ سننا چاہتا ہے، یہ بتا بندہ الظالمک کتبت الحافظون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے تیرے گناہ 99 رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں، لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے گناہ نہ کیا ہو اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام سورت الانفطار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورۃ الانفطار۔ اور میرے سامنے آیت نمبر 10 اور 11 کھلی ہوئی ہے، آخری پارہ ہے۔ اللہ کریم نے فرشتے مقرر کر دیے انسان کے گناہوں کو لکھنے والے ہیں، انسان جو کام کرتا جاتا ہے فرشتے نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ قیامت میں سوال کرے گا بندہ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، یہ جو 99 رجسٹر گناہوں کے تیرے لکھے ہوئے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے گناہ نہ کیا ہو اور فرشتوں نے ان رجسٹروں میں لکھ دیا ہو۔ بندہ جواب دے گا لا یا رب، نہیں اللہ، فرشتوں نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے میں نے خود کیے تھے۔ اچھا، تیسرا سوال اللہ کرے گا، یہ بتا گناہگار بندہ افلک عذر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تو نے گناہ کیے تھے؟ کوئی بہانہ ہے تو پیش کر۔ دنیا میں بہانے بناتے ہیں ہم، دکاندار دوست ہمارے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم جھوٹ نہ بولیں تو خریدنے والے گاہک کو اعتبار نہیں آتا، ہم جھوٹی قسم نہ اٹھائیں تو سودا نہیں بکتا۔ دنیا میں سینکڑوں ہم بہانے بنا لیتے ہیں، اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا بندہ تو نے کیوں گناہ کیے تھے؟ کوئی بہانہ ہے تو پیش کر۔ میں نے سبق روک دیا، پھر میں اسی سبق پر آؤں گا، فی الحال روک دیا۔ ہم سینکڑوں بہانے بناتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی دودھ بیچتا تھا، میں بھی جاتا تھا، چھوٹا بچہ تھا اس سے دودھ لینے، ہم بھی کھڑے تھے، چھوٹا تھا میں، دودھ لے رہے تھے، دودھ میں سے چھوٹی سی مچھلی نکل آئی۔ مچھلی بروئی میں کیا کہتے ہو؟ یہ تو شکر ہے آسان بروئی ہے، مچھی۔ بروہی اور بلوچ دوست مجھ سے محبت بڑی کرتے ہیں لیکن زبان نہیں سمجھ آتی، ایک لفظ سمجھ آتا ہے انتے انتے، پتہ نہیں انتے کیا ہوتا ہے، علم سمجھ آتا ہے اور انتے سمجھ آتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ محبت بڑی کرتے ہو، زبان بڑی مشکل ہے۔
اب بھائی غلام اللہ صاحب نظم سنا رہے تھے، مجھے ایک لفظ اللہ کی قسم سمجھ نہیں آیا، بڑی مشکل زبان، آواز کتنی ان کی میٹھی تھی، میں بڑا خوش ہوا لیکن سمجھ نہیں آئی۔ مچھلی نکل آئی دودھ میں سے، جو بندے کھڑے تھے انہوں نے کہا کمال ہے بھائی، دودھ میں سے مچھلی کیسے نکل آئی ہے، اتنی بڑی مچھلی ہاتھ کی طرح۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، جو ہماری گائے ہے نا اس نے نہر والا پانی پیا تھا، اس لیے اس کے تھنوں میں سے مچھلی نکل آئی۔ جھوٹ دیکھو، جھوٹ مارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تھنوں میں سے بھئی مچھلی کیسے نکل آئی، سو بہانے ہم بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، وہ سبق نہیں بھولانا 99 رجسٹروں والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، جنگل کا موقع تھا، راستے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، مانی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے۔ دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، دھنار بکریاں کا ریوڑ لے کر چرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے قریب چلے گئے، فرمانے لگے بندہ خدا میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ایک بکری کا دودھ نکال کے مجھے دے دے، میں پی لوں گا، میری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ وہ بکریاں چرانے والا دھنار کہنے لگا چرواہا نہیں 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 نہیں، یہ جتنی بکریاں میں چرا رہا ہوں یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں دوسروں کی ہیں اور مجھے مالکوں نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر مالکوں کی اجازت ہوتی ایک بکری کا دودھ نکال کر میں آپ کو دے دیتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سنا، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے، فرمانے لگے پیسے لے لے، ایک بکری میرے اوپر بیچ دے۔ امتحان سنو، یہ پیسے ہیں، امتحان سنو، امتحان، یہ پیسے لے لے، ایک بکری میرے اوپر بیچ دے۔ جب میں نے بکری خرید لی تو بکری میرے اوپر حلال ہو جائے گی، میں بکری کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاؤں گا، جہاں بھی مجھے بھوک لگے گی پیاس لگے گی میں بکری کا دودھ نکال کر پی لوں گا۔ پیسے تے ہو گئے، بکری میری ہو گئی، اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ جنگل کا بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیے کو آپ کیا کہتے ہیں بروئی میں؟ خرما، یہ تو بڑی مشکل بولی ہے بھائی، کیا کروں؟ کوئٹہ جاتا ہوں وہ کہتے ہیں پشتو سیکھ، سبی جاتا ہوں وہ کہتے ہیں بلوچی سیکھ، سندھ میں جاتا ہوں دوست کہتے ہیں سندھی سیکھ، مجھے سب کچھ مل جل گیا۔ خرما کہا، بھیڑیا، مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا، جنگل کا خرما اور بھیڑیا کھا گیا۔ اب غریب چرواہے کا جواب سنو، دھنار کا جواب سنو۔ وہ غریب بندہ کہنے لگا جو بکریاں چرا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یا حاذا فعین اللہ، پیسے میرے ہو گئے، بکری میں آپ کو دے دوں اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں کہ جنگل کا بھیڑیا اور خرما کھا گیا، لیکن یہ تو مجھے بتا اللہ کہاں جائے گا؟ حضرت عمر فرماتے تھے ایمان ہو تو بکریوں کو چرانے والے چرواہے جیسا ہونا چاہیے، اس دھنار والا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم تو لاکھوں بہانے بنا لیتے ہیں۔ آئیے پھر سبق دہرانے لگا ہوں۔ اللہ کریم فرمائے گا اے گناہگار بندہ، 99 تیرے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایک موٹا رجسٹر ہے، جتنے تک نظر جائے اتنا لمبا اور چوڑا رجسٹر ہے گناہوں کا بھرا ہوا، 99 تعداد ہے ان کی۔ یہ بتا کیوں تو نے گناہ کیے تھے؟ کوئی بہانہ ہے تو پیش کر۔ بندہ کہے گا لا یا رب، اللہ میں کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتا، سارے گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے تھے۔ ترازو لگاؤ، ترازو لگایا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں
99 गुनाहों वाले रजिस्टर रखे गए हैं। अब देखो ना दोस्तों, ख्याल करो, जमीन से लेकर आसमान तक एक एक रजिस्टर मोटा। अल्लाह, 500 साल का सफर बनता है जमीन से पहले आसमान तक। जितने तक नजर जाए लंबा और चौड़ा रजिस्टर, 99 के 99 रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रखे जाएंगे। हमारा ईमान है अल्लाह रखवा सकता है, और दूसरा पलड़ा खाली है। अब ख्याल करना, मेरा सबक नहीं भुलाना। तौहीद ऐसी रहमत है कि सारे गुनाह माफ, और शिर्क ऐसी लानत है कि सारी नेकियां बर्बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह हुक्म देगा, इस बंदे की एक नेकी भी हमारे पास मौजूद है। ला सुल्मल यौमा अलैका, अल्लाह ऐलान करेगा, बंदा हमने तेरे ऊपर आज जुल्म नहीं करना। अल्लाह तो जुल्म के इरादे से भी पाक है। मसला ध्यान से सुन लो, घरों में जाकर भी सुना देना हमारी माँ और बहनों को। औरतें बैठती हैं, माइयां बैठती हैं, काम काज करती हैं, तो कहते हैं अल्लाह ने मुझ पर जुल्म किया ना। जो बंदा अल्लाह को जालिम कहेगा काफिर हो जाएगा। मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, अगर अल्लाह को जालिम कहेगा तो काफिर हो जाएगा, ईमान के दायरे से भी निकल जाएगा। जुल्म करना तो बात की बात है, अल्लाह तो जुल्म का इरादा करने से भी पाक है। हमने जुल्म नहीं करना। फरिश्तों, इस बंदे की एक नेकी भी हमारे पास मौजूद है। 99 गुनाहों के रजिस्टर तराजू के पलड़े में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते एक कागज का टुकड़ा ले आएंगे। ये देखो, एक टुकड़ा अल्लाह करीम हुक्म देगा, ये कागज वाला टुकड़ा नेकियों वाले पलड़े में रख दो। कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकुलतिल बिताका, आप फरमाते हैं जब कागज का छोटा सा टुकड़ा नेकियों वाले खाली पलड़े में रखा जाएगा, 99 गुनाहों के रजिस्टर वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, और एक कागज वाला छोटा टुकड़ा वजनी हो जाएगा। ऐलान करना है, ऐलान कर ले ऐलान। फकीर मोहम्मद बुगुटी की